جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ موجود ہوں میں ایکسپو سینٹر میں، اور ایکسپو سینٹر میں ساکنان شہر قائد کے حوالے سے آج 28واں یہاں پر جو ہے مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ان کے ملتزمین اور جو دیگر شعراء کرام جو دنیا بھر سے شعراء کرام یہاں پر آئے ہیں، آئیے ان سے بات کریں گے، اور جو شعراء سے شغف رکھتے ہیں آئیے ان لوگوں سے ہی بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ طارق رحمانی صاحب جو کہ یقیناً ایک سرکاری جو ہے ملازم بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شعراء سے شاعری سے جو ہے بڑا شغف رہا ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ تشریف لائے اور اس مشاعرے کی کوریج کری، میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اہلیان کراچی کا یہ 28واں ساکنان شہر قائد کے تحت مشاعرہ جو ہے عالمی مشاعرہ، یہ ایک کراچی کی روایت ہے، اور جس میں آپ نے دیکھا کہ رات گئے تک جو صبح ہونے کو ہے، انتہائی لوگ ادبی ذوق و شوق کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے۔ ہزاروں لوگوں کی تعداد میں فیملیاں بھی موجود ہیں، اور یہ یقیناً کامیابی ہے آرگنائزرز کی، جنہوں نے اس قدر بہترین انتظامات کے ساتھ اس مشاعرے کا انعقاد یہ بڑے نامساعد حالات میں کیا ہے۔ ایک تو پورے ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے سیاسی اعتبار سے، معاشی معاملات بہت خراب ہوئے ہوئے ہیں، پھر یہ جو بھی سی سی پی او کے آفس پہ حملہ ہو گیا اور یہ تقریب کاری کا بھی معاملہ، اس کے باوجود آج کا جو مشاعرہ ہے بے انتہا کامیاب ہوا، اور یہ ہمارا شروع سے یہ مشاعرہ جو ہم نے شروع کیا تھا اس کا ہمارا جو مقصد تھا وہ یہی تھا۔ ماشاءاللہ سے مجھے تو بہت خوشی ہوئی یہاں پہ آ کے، اور دیکھیں جہاں پہ یہ ماحول، جہاں پہ ہر قسم کا، ہر زبان بولنے والا، ہر پارٹی سے ریلیٹڈ آدمی یہاں موجود ہے، تو ہم جب ایسے کسی کاز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، پرانے زمانے کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ دیواریں بڑی تھی، چھوٹی تھی، مگر پردہ ہوتا تھا، تالے سے ایجاد سے پہلے بھروسہ ہوتا تھا۔ اب ہم نے جب دیکھا یہاں وہاں تو پتہ چلا کہ یہ دور کچھ اور تھا، یہ دور کچھ اور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو پاکستان اور اسپیشلی یہ معاشی ہب ہے، اپنائیت ماحول بنا ہوتا ہے یہاں پر۔ اس بار بھی حالانکہ گیپ ہو گیا لمبا، اور 5-6 سال کے بعد جو ہے یہاں آنا ہوا، کچھ کووڈ کا سیشن چلا 2-1 سال، اس کے بعد پھر کچھ مصلحت ہوتی ہے ایمبیسی کی اور دونوں ملکوں کے مابین رشتوں کی، جس کے سبب یہاں پر جو ہے اس طرح کا این او سی یا ویزا نہیں مل پایا۔ اور ساکنان شہر قائد جو ہر سال یہاں پہ انعقاد ہوتا ہے اس کا، اور یہ بڑا امن کا اور بڑی سکون والی جو ہے اس ماحول میں اور اس میں یہ بڑا اچھا ایک اقدام ہے ماشاءاللہ سے، اور ہم لوگ اس کو سب انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں پہ دنیا سے شعراء کرام آتے ہیں، اور سارے جو ہے وہ بہت اچھا مشاعرہ ہوتا ہے۔ اور یہ اپنا عالمی مشاعرہ ایک تاریخی مشاعرہ ہے، اور آج رات گئے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ یہ تو بالکل حقیقت ہے، کہیں نہ کہیں پہ حالات بھی ایسے خراب ہے، لیکن قدر بہتر ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی موبلائزیشن ہے۔ الحمدللہ بڑا کامیاب ہوا۔ میں اہل کراچی کا خاص طور پہ، اور اپنے یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کا اور تمام لوگوں کا، خاص طور پہ انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا، اور ہمیں پہلی دفعہ مشاعرہ ہو رہا ہے۔ اس طرح کے ایسے ادبی پروگرام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہاں لوگ بزی ہو جائیں گے۔ جب لوگ بزی ہو جائیں گے تو یہاں پہ سکون آنا شروع ہو جائے گا، تو اللہ نے چاہا تو یہاں پہ آہستہ آہستہ اچھا کام ہو جائے گا۔ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں ہر جو قوم کے بڑے لوگ ہیں ان کو یہ سارے کام کرنے چاہیے، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کو آباد رکھے اور ہمارے ملک کو آباد۔ ساکنان شہر قائد کے زیر اہتمام یہ 27واں جو عالمی مشاعرہ ہے، یہ ایک تسلسل ہے جی۔ الحمدللہ یہ اظہر عباس ہاشمی بھائی نے اس کا بنیاد ڈالی تھی، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آج یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ کراچی کے لوگ اور پوری دنیا میں جو لوگ کی طرف سے یہ مشاعرے کا اہتمام بہت ایک خوش آئند ہے کہ جہاں اتنی وحشت ہو، انتہا پسندی، دہشت گردی، وہاں مشاعرہ ہماری تہذیب کی روایت ہے، اور اس سے لوگوں میں جو مہذب تہذیب تمدن اس کی خوشبو بھرتی ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ باقی جو آپ امن و امان کی بات کر رہے ہیں، وہ ہم کراچی والوں کو خود چاہیے کہ اپنی قیادت خود کریں، اور کوشش کریں آپس میں شیر و شکر ہو کر
और जो इस अमन लूटना चाह रहे हैं इस शहर का। मुशायरा जो हो रहा है 28वां आलमी मुशायरा है, आज तसल्लुल के साथ हो रहा है और इससे जो है ना जो कराची में जो लोग हैं वो जो इससे इसका ज़ौक़ का इज़हार होता है कि जिस तरीके से लोग जो है ना इसमें जोक दर जोक आ जाते हैं ना, और ये अक्सर कसरत से मुशायरे हो रहे हैं कराची के अंदर, ये जो है इससे अमन अमान की सूरत हाल भी जो है बेहतर होती नज़र आ रही है। ये जो मुशायरों की रिवायत है ना, ये नई नस्ल में उनकी दिलचस्पी को जाहिर कर रही है कि आज 3 बजे हैं और वो बैठे हुए सुन रहे हैं मुशायरा। ये बड़ी अहम बात है ये, और 28वां मुशायरा हो रहा है ये आलमी मुशायरा साकिनाने कायद में। ये लोगों की मोहब्बत है कि लोग रात भर यहाँ बैठ के ये मुशायरे सुनते हैं। तो आप जो फरमा रहे हैं ना, ये एक निशानी है कि नई नस्ल में भी इसका शौक़ पैदा हो रहा है और आगे इसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।